سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، اور ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب، سن کے جان و دل میرا قربان ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے جناب قاری عبد المعید صاحب المحمودی، جو بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے۔ تو دل کی خواہش مزید اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ پڑھے جاؤ کلام پاک ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ کلام پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب ہر ایک لمحے میں۔ حضرات گرامی آئیے، وقت قلت عمل گیر ہے، لہذا سیدھے سیدھے میں نعتیہ کا تلاوت کلام اللہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لئے چلتے ہیں۔ حضرات گرامی آئیے، ہمارے پاس مدرسہ امداد الاسلام کا فارغین حضرت مولانا منہاج صاحب شاعر اسلام موجود ہیں، اور شاعر اسلام حضرت مولانا عبد المعید صاحب المحمودی وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، شاعر اسلام حضرت مولانا نادر صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور مقرر بے باک ہم نوجوانوں کی دل کی دھڑکن حضرت مولانا مفتی ریحان صاحب دامت برکات وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یکے بعد دیگر تمام کو انشاءاللہ سنا جائے گا۔ اب آئیے میں سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ننھا سا بچے سے میں نعتیہ کلام پڑھوا لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تمام شعراء سے آپ کو ملاقاتیں کراؤں گا، جن سے میری مراد جناب حافظ حسین صاحب ہیں، وہ ڈائس پر تشریف لا کر اپنے مترنم آواز میں نعتیہ کلام پیش کریں۔ اس شعر میں ان کا استقبال ہے کہ ہوا کا رخ کدھر ہے اس کو جانچنے کے لیے، سبحان اللہ، ہوا کا رخ کدھر ہے اس کو جانچنے کے لیے، زمین کی خاک ہوا میں اڑا کر دیکھتے ہیں، اور نبی کے نعت پڑھتے جھوم کر حسین صاحب، اگر یہ سچ ہے تو ان کو بلا کر دیکھتے ہیں۔ جناب حسین